اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی مکان مصلی میں، ہے نا؟ لباس مصلی، اور اس کے بعد مکان کہاں سے شروع ہوا ہے؟ الرابع المکان. اور مکان مصلی میں ہماری بات پہنچ چکی ہے کہ یہاں تک فَإِن لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مَانِعٌ عَنْهَا فَلْيَذْكُرِ اللَّهِ تَعَالَى. یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. آج ہمیں پڑھنا ہے وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الطَّوَافُ. ہماری بات آنی ہے وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الطَّوَافُ، کہ مسجد الحرام کا تحیہ کیا ہے؟ طواف ہے. صحیح ہے. وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الطَّوَافُ. اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک نوٹ لگا دیں کہ بے شک مسجد الحرام میں طواف بے شک مسجد الحرام میں طواف نماز تحیت سے کفایت کرتا ہے. تحیۃ المسجد الحرام الطواف کما ان تحیۃ الحرم الاحرام. اور حرم کا تحیہ کیا ہے؟ احرام ہے. وتحیۃ منی الرمی. صحیح ہے. اور منی کا تحیہ کیا ہے؟ رمی. رمی جمرات. اب اس کے بعد دیکھیں وَيَحْرُمُ زَخْرَفَتُهَا. اور حرام ہے اسے سونے سے سجانا. زخرفے کے یہاں لکھ لیں، یہاں پہ اس کے دو معنی ہیں. زخرفتها اس کے دو معنی ہیں. نمبر ایک نقش بالزخرف، نقش بالزخرف، اور ایک مطلق نقش، یعنی کسی بھی طرح کا نقش و نگار بنانا. اچھا لکھ لیا. وَيَحْرُمُ زَخْرَفَتُهَا. اور حرام ہے اس کو سجانا. کس طرح سے؟ زخرف کس کو کہیں گے؟ خود شرح کر رہے ہیں. وَهُوَ نَقْشُهَا بِالزُّخْرُفِ. اس کو نقشها یعنی نقش المسجد بالزخرف، مسجد کو نقش دینا زخرف سے. زخرف کس کو کہیں گے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ آگے خود شارح کہہ رہے ہیں وَهُوَ الذَّهَبُ. وہ کیا ہے؟ سونا. یعنی سونے سے مسجد کا سنوارنا، زینت دینا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. یا اس کے دوسرے معنی جو میں نے جیسے کہا، یا اس سے مراد اور کیا ہو سکتا ہے؟ یحرم زخرفہ سے یا تو نقشها بالزخرف یا مطلق نقش. دکھا یہاں پہ یہ زخرف کے دوسرے معنی ہو گئے. یا مطلق نقش کما اختارہ المصنف فی الذکر، کہ جیسا مصنف نے اختیار کیا ہے کتاب ذکرہ میں. کتاب ذکرہ میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ مطلق نقش ہی کیا ہے؟ حرام ہے. صحیح ہے. لما میں کیا کہا؟ نقش بس زخرف بس نقش بس زخرف، ٹھیک ہے، حرام. لیکن زخرف کیا ہے؟ وہ ذہب ہے. نقش بالزخرف ایک ہے مطلق نقش. ذکرہ میں کیا اختیار کیا ہے؟
مطلق نقش اختیار کیا ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ زخرفتها کے کتنے معنی ہو جائیں گے؟ 2 معنی ہو جائیں گے. وفی الدروس اور دروس میں اطلق الحکم بکراہت الزخرفہ والتصویر، کہہ رہے کتاب دروس میں حکم کو مطلق قرار دیا ہے کہ مکروہ ہے تصویر اور زخرف سے مسجد کو سنوارنا. اب یہاں پہ نوٹ کریں تو یہ مصنف کے کتنے قول ہوئے؟ اوپر جائیے لکھیے یہاں پہ، یہاں لکھ لے وَهُوَ نَقْشُهَا بِالزُّخْرُفِ نمبر 1، قول نمبر 1 ہے، لکھ لیا ہے. مطلق النقش قول نمبر 2 لکھا ہے، اور اس کے بعد لکھ لیں وفی الدروس اطلق الحکم بکراہت الزخرفۃ والتصویر. ٹھیک ہے، اور دروس میں انہوں نے کراہت قرار دیا ہے زخرف سے اور تصویر سے سجانا. یہ قول نمبر 3 ہوا. ثم جعل تحریمہما، تحریمہما سے مراد کیا ہے؟ یعنی الزخرف والتصویر، تحریمہما الزخرف والتصویر. پھر ایک قول انہوں نے پہلے تو کیا کہا؟ کتاب دروس میں ایک مطلق کہا مکروہ ہے، پھر اسی میں ایک قول کون سا بیان کر دیا؟ ان دونوں کے حرمت کا، حرام ہونے کا. وَثُمَّ جَعَلَ تَحْرِيمُهُمَا یعنی تحریم الزخرف والتصویر قولان، ایک قول اس کے لیے بھی کر دیا انہوں نے. یہ ان کا قول کون سا ہوا؟ 4. پھر دیکھیے مولانا وفی البیان، اور بیان میں مولانا حرم النقش، نقش کو حرام قرار دیا ہے، والزخرف والتصویر، صحیح کہا ہے، زخرف کو بھی یعنی سونے سے ہو، نقش و نگار ہو یا تصویر ہو، بما فیہ روح، جس میں کیا ہو؟ روح ہو. کہا حرام ہے نقش اور زخرف و تصویر ان کی کہ جن میں کیا ہوتی ہے؟ روح ہوتی ہے. وظاہر الزخرفۃ ہنا النقش بالذہب، اور اس کتاب میں زخرف سے مراد کیا ہے؟ النقش بالذہب. اب اس سے کیا ہو گیا؟ فیصیر اقوال المصنف بحسب کتبہ، تو اس طرح سے مصنف کے اقوال مختلف ہیں ان کی کتابوں کے اعتبار سے، کہ ایک جگہ انہوں نے کچھ کہا ہے، دوسری کتاب میں کچھ کہا ہے، تیسری کتاب میں کچھ کہا ہے. تو شہید ثانی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهَذَا، کیا کہا؟ وَهُوَ غَرِيبٌ مِّنْهُ، یہ چیز ان سے کیا ہے؟ عجیب ہے. صحیح ہے کہ جو اس سے صادر ہوئی ہے. کیوں عجیب ہے مولانا؟ اس لیے کہ لکھ لیں یہاں پہ، اس لیے کہ ان کی 4 کتابوں میں 4 اقوال موجود ہیں. اور یہ چیز غریب ہے کہ کتابوں کے اختلاف کے ساتھ ان کے اقوال بھی کیا ہیں؟ مختلف ہیں. اب دیکھیے مولانا آگے، وَكَذَا يَحْرُمُ، یہ واو مغایرہ ہے، لکھ لیں واو مغایرہ.
وَكَذَا يَحْرُمُ نَقْشُهَا یعنی نقش المساجد بِالصُّوَرِ اور اسی طرح سے حرام ہے مسجدوں کو نقش دینا تصویروں سے. کون سی تصویریں؟ کہہ رہے ہیں ذوات الارواح دون غیرها. ذوات الارواح ان چیزوں کی تصویریں جن میں کیا ہوتی ہے؟ روح ہوتی ہے. دون غیرها اور اس کے علاوہ کے تصویر میں کوئی اشکال نہیں ہے. پھر کہہ رہے ہیں وَهُوَ سے مراد کیا ہے؟ یعنی النقش بالتصویر. النقش بالتصویر یہاں جو نقشها بالصور انہوں نے کہا وَهُوَ لَازِمٌ مِّن تَحْرِيمِ النَّقْشِ مُطْلَقًا کہ اگر ہم مطلقاً اگر کہتے ہیں کہ نقش حرام ہے تو اس میں یہ اس کے لازم و ملزوم ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں نقش بالتصویر بھی آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَكَذَا يَحْرُمُ نَقْشُهَا بِالصُّوَرِ جو الگ سے مصنف نے کہا پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی چونکہ اسی کے کیا ہے یہ لازم و ملزوم ہے. بھئی ہم نے زخرف کے دو معنی لیے. ایک ہے کیا الزخرف بالذهب اور ایک ہے کیا النقش بالزخرف اور ایک ہے النقش مطلقاً. نقش مطلقاً لیتے تو اس میں نقش بالتصویر بھی شامل تھی. وَهُوَ لَازِمٌ مِّن تَحْرِيمِ النَّقْشِ مطلقاً اگر ہم کہیں کہ مطلقاً نقش حرام ہے تو یہ اس کے ملازم ہے. لا من غیرہ نہ کہ اس کے علاوہ یعنی اس کے علاوہ جو دوسرا قول ہے النقش بالزخرف اس کی نسبت سے پھر یہ حرام نہیں ہوگا. یہاں لکھ لیں لا من غیرہ کے آگے کہ یہ زخرف کی تفسیر میں تھوڑا لمبا ہے. زخرف کی تفسیر میں جو مصنف نے کہا کہ النقش بالذهب تو یہ پہلے معنی ہے زخرف کے. پہلے معنی ہے زخرف کے. نہ کہ مطلق ذہب. کیا لکھا آپ نے؟ نہ کہ اور اس کے علاوہ مطلق نقش اس کے دوسرے معنی ہیں. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں فالنقش مطلقا لا من غیرہ تو اگر نقش مطلق لیں گے لا من غیرہ یعنی جو اس کے علاوہ کہ الزخرف النقش بالزخرف کہ اگر اس کو لیں گے تو پھر یہاں وہ بات نہیں آئے گی. پھر کہہ رہے ہیں مولانا
وَهُوَ قَرِينَةٌ أُخْرَى عَلَى إِرَادَةِ الزُّخْرُفَةِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ خَاصَّةً. اور یہ جو انہوں نے یہاں پہ کہا نقشها بالصور، تصویر کے ذریعے سے، کہا اس سے پتا چلتا ہے کیا ہے، کہا یہ قرینہ ہے، ایک دوسرا قرینہ ہے عَلَى إِرَادَةِ الزُّخْرُفَةِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ، کہ مصنف نے زخرفہ سے مراد کیا لیا ہے، پہلے معنی لیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پہلا معنی کیا ہے، یعنی النقش بالذهب. وہ پہلا معنی کیا ہے، النقش بالذهب. اور یہی قول کیا ہوگا، ھذا والاجود، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے مولانا؟ کون سا قول صحیح ہوگا، لکھ لیں. کہ زخرف کو حمل کرنا نقش بالذهب پر، نقش بالذهب پر، یعنی زخرفہ سے مراد لینا نقش بالذهب. جو دو معنی ہیں ان میں سے یہ معنی مراد دیے جائیں، یہ زیادہ معتبر ہے، یہ زیادہ صحیح ہے. پھر اس کے بعد کیا، وَلَا رَيْبَ فِي تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ ذِي الرُّوحِ، کہہ رہے ہیں وَلَا رَيْبَ فِي تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ ذِي الرُّوحِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ. صحیح ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجدوں کے علاوہ ذی الروح کی تصویر حرام ہے. جب مسجدوں میں حرام ہے فَفِيهَا أَوْلَى، تو مسجدوں میں کیا ہوگی، بدرجہ اولا ہوگی. اچھا، یہاں تصویروں سے مراد کیا ہے، یہاں پہ لکھ لیں ذی الروح. ذی الروح کے آگے لکھ لیں کیا ہے مراد تصویروں سے، کہا لکھ لیں اس سے مراد وہ مجسمات ہیں کہ جن کا سایہ ہو، کہ جن کا سایہ ہو. صحیح، اگر انہیں سورج کے مقابلے میں رکھا جائے. کہہ رہے ہیں وَلَا رَيْبَ فِي تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ ذِي الرُّوحِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ فَفِيهَا أَوْلَى، یعنی فَفِيهَا یعنی فَفِي الْمَسَاجِد. صحیح، جب غیر مساجد میں ذوی الروح کی تصویر حرام ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد میں کیا ہوگی، بدرجہ اولا حرام ہوگی. اما تصویر غیرہی سے مراد ہے غیر ذوی الروح، غیر ذوی الروح. فلا یعنی فلا یحرم، یعنی ذوی الروح کے علاوہ کی تصویر حرام نہیں ہے. واضح؟ اب انشاءاللہ وتنجیسها وتنجیس آلاتها کفرشها انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.